بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مختلف ڈیزائن دیکھے ہوں گے، آپ کے اپنے کپڑوں کے بھی ڈیزائن، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی پیپر، کوئی چیز، کوئی پرنٹڈ، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز آپ لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیزائن تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس ڈیزائن کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ڈیزائن کیسے بنتا، کیسے ہے یا ہوتا کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ ڈیزائن ایک پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اور اس ڈاٹ سے پھر ایک لائن بنتی ہے، یہاں سے یہاں تک ایک لائن بنی، اور یہ جو لائن یہاں سے یہاں تک بنتی ہے یہ اس کا سیکنڈ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے پھر یہ لائن کوئی ادھر کو جائے گی، کوئی ادھر کو جائے گی، کیسے جائے گی؟ اچھا، اب یہ جو لائن نے آگے چلنا ہے اور جس طریقے سے آپ کا پین یا آپ کی پینسل جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی، اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے۔ اگر یہ پیٹرن کے بغیر آگے بڑھے، اگر یہ پیٹرن کے بغیر کوئی ڈیزائن آپ کو نظر آئے، مثلاً آپ کوئی کپڑا خریدیں تو اس کے اوپر کوئی پیٹرن آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے، کوئی ڈیزائن آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسا ہے، تو وہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ عجیب سی چیز ہے، اور آپ کو نہ پسند آئے گی، نہ آپ کو کچھ اور لگے گا، کہیں گے پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، تو کہتے چھوڑو اس کو، رہنے دو، یہ نہیں چاہیے۔ آپ نے شرٹ لینی ہے، آپ ظاہر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیزائن کیسا ہے اور کیا ہے، اور اس کا پیٹرن کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی چیز ایک اور ہوتی ہے، وہ ہے اس کا کلر۔ اب کلر میں یہ ہوتا ہے کہ کلر اگر پراپر کسی ایک، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کلر پیلٹ، تو اگر کلر پیلٹ کے مطابق چیز کو نہ لے کے جایا جائے اور کلر پیلٹ جو ہے اس کے مطابق آپ کلرز کا انتخاب نہ کریں تو وہ تو لگے گا کہ ایسے ہی نا کپڑے کے اوپر یا کسی جگہ پہ کلر ایسے پھینکے ہوئے ہیں، اور یہ جو پھینکے ہوئے کلر ہیں تو کیا آپ اسے ڈیزائن کہیں گے؟ کیا یہ ڈیزائن ہوگا؟ کیا کوئی اس کو پسند کرے گا؟ کیا کسی کے لیے اچھا ہوگا؟ نہیں۔ یہ کلر اسی وقت اچھے لگیں گے کہ جب ان کے اندر ایک اس کے اپنے پیلیٹ کے مطابق اور ایک اپنے سسٹم کے مطابق یہ آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ایک سلیقے سے ان کا انتخاب کیا گیا ہوگا تو تب۔ اور پانچویں چیز اس میں ایک اور یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پورا ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بیلنس ہے۔ آپ مثلاً آپ نے شرٹ لینی ہے، آپ یہ کریں گے کہ شرٹ لیں گے، اس کو کھلوایا تو شرٹ کو اس کاؤنٹر کے اوپر یوں پھیلائیں گے اور شرٹ کو ذرا ایک قدم پیچھے ہو کر آپ اس کو دیکھیں گے، اور آپ کی نظر آپ کو ایک نظر یکدم بتائے گی کہ اچھا بیلنس کیسا ہے۔ پھر آپ کبھی یہ کہ آپ ایسے اٹھا کر اس کو دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ آپ اس کا بیلنس اور باقی چیزوں کو، ڈیزائن کو، سب چیزوں کو ایک نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا لگ رہا ہے اور ایک نظر میں کیسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چھٹی چیز ڈیزائن کے اندر ایک اور اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا سمپل ہوگا، جتنا آسان ہوگا اتنا اچھا ہوگا، اور جتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا، جتنا وہ اس کے اندر بہت زیادہ مطلب چیزیں ڈالی گئی ہوں گی تو وہ اتنا آپ کو پسند نہیں آئے گا، اور آپ کہیں گے یار یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک ہی نظر میں پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا نظروں کو اچھا لگا یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ڈیزائن نہیں، اچھا نہیں ہے، مزے کا نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف شاپس کے اوپر بہت سارے ڈیزائن، اگر آپ جن شاپس پہ ریگولر جانے والے ہیں تو کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پڑے ہی رہتے ہیں، وہ بکتے نہیں ہیں، اور اینڈ تک آپ کو نظر آتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ڈیزائن پڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈیزائن کے اندر فالٹ موجود ہوتا ہے اور انسان کی آنکھ اس کو نہیں لیتی اور کیچ نہیں کرتی، اور اس لیے پھر وہ چیز۔ اب اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ تو ایک آپ کی شرٹ کی بات ہے کہ جو آپ نے اپنی باڈی کے اوپر پہننی ہے، یہ شرٹ کہ جو آپ نے پہننی ہے اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ چیز ہے، لیکن وٹ اباؤٹ آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ نے جو آپ خود ہیں، آپ کی باڈی ہے، آپ خود ایک زندہ اور جیتے جاگتے انسان ہیں، اور آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے، کیا اس کا بھی کوئی ڈیزائن سوچا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ڈیزائن بنایا ہے؟ ہاں، اس کا بھی ہمیں ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اگر ہم ڈیزائن نہیں کریں گے
تو ہمارے ساتھ وہی چیز اور وہی رویہ ہوگا جیسے ہم اس شرٹ کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے اور لوگ اس کو نہیں لیتے۔ اسی طرح اگر آپ ان چیزوں کو ڈیزائن نہیں کریں گے اور پراپر ڈیزائن اس کے مطابق سیٹ نہیں کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آج ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور جو ہمارا آنے والا کل ہے جس کو ہم فیوچر بھی کہتے ہیں، یہ فیوچر اتنا سمپل نہیں ہے، یہ بڑا فاسٹ ہے، بہت تیز ہے۔ یہ آنے والا کل اور آج کی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت تیز ہے، اس میں دنوں میں چیزیں بدلتی ہیں، اس کی ٹیکنالوجی بدلتی ہے، اس کے طریقے بدلتے ہیں، اس کے اندر نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جب اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ہر آئے دن چیزیں چینج ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ اگر کوپ نہیں کریں گے، اگر آپ کے اندر اتنی کوالٹی موجود نہیں ہو، آپ کا ڈیزائن اگر اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ آج آپ کا جو فیوچر ہے یہ بہت چیلنجنگ بھی ہے، یعنی ٹف بھی ہے۔ اور اس ٹف فیوچر کے اندر جب آپ نے کام کرنا ہے، جس کے اندر قدم قدم پر آپ کے سامنے چیلنجز آ رہے ہیں، جس کے اندر قدم قدم پر آپ کے لیے مسائل آ رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کریں کہ آپ ان سارے چیلنجز کو فیس کر سکیں۔ ایک تیسری اس ہمارے فیوچر اور ہماری دنیا کی یا آنے والے کل کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے کی طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ اب سوشو ٹیکنک ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ایک سائڈ پر تو یہ سوسائٹی اور اس کے اندر آپ کو سوشل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر سوشل کوالٹیز، آپ کے اندر پیپل سکلز، آپ کے اندر لوگوں سے ملنا، آپ لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگوں کو لیڈ کرنا، اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر سٹرونگ ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا جانتے ہوں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتے ہوں گے، آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے، آج کے دور کی جو بھی ٹیکنالوجی آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لیے یہ بات مشکل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، پھر ہمیں اپنے فیوچر کو کس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنے سامنے لے کے آنا چاہیے۔ میں اس ریفرنس میں آپ کو 3 باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کس چیز میں زیادہ سٹرونگ ہیں، آپ کس چیز میں زیادہ اچھے ہیں، کون سا کام آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ریسرچ اچھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ریسرچ والی سائڈ پہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ سائنس کی سائڈ پر بہتر ہیں تو سائنس کی سائڈ پہ بہتر کرنا چاہیے۔ اگر آپ لٹریچر کی سائڈ پہ بہتر ہیں تو آپ کو لٹریچر کی سائڈ پہ جانا چاہیے۔ اگر آپ ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ بہتر ہیں تو آپ کو ایڈمنسٹریشن کے کام کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو ہیلتھ والی سائڈ آپ کی زیادہ بہتر ہے، آپ میڈیکل کی سائڈ پہ بہتر ہیں تو آپ کو میڈیکل کی سائڈ پہ جانا چاہیے۔ آپ انجینئرنگ کی سائڈ پہ زیادہ آپ کی سٹرونگ ہے، ٹیکنیکل سائڈ سٹرونگ ہے تو آپ کو ٹیکنیکل سائڈ پہ بہتر ادھر ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر اگر ایگزیکٹو سائڈ اللہ تعالیٰ نے سٹرونگ رکھی ہے تو آپ کو ایگزیکٹو سائڈ کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی یہ چیز ہے تو آپ کو اس چیز کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی چیز زیادہ سٹرونگ ہے، اور جو چیز زیادہ سٹرونگ ہے اسی پر فوکس کر کے اس کو آپ لے لیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن کو دیکھیں کہ آپ اس دنیا کے میں سے لینا کیا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، کوئی چیز جو آپ سوچتے ہوں، کوئی آپ ایسا چیز کہ جو آپ اس سوسائٹی کے اندر بڑا جس کا نام بن جائے، آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہوں، وہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ تو جو چیز ایسی ہو سکتی ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اور وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹیچنگ میں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹیچر بن جانا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پولیٹکس میں جا کر کرنا چاہیے تو آپ کو پولیٹکس کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ مجھے سول سروسز میں جا کے ملے گی یا میں کر سکوں گا تو آپ کو ادھر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر بن کر بہتر ہوگی تو پھر آپ کو میڈیکل ڈاکٹر بن جانا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامک اسکالر بن کے میں
زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں تو پھر آپ کو کچھ سب چیزیں چھوڑ کر اسلامک اسکالر بن جانا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ چیز زیادہ بہتر ہے اور وہی آپ کا سامنے رکھنے والی چیز ہے تو آپ کو وہی چیز کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کی اپنی پرسنل ویلیوز کیا ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے نے اپنے مائنڈ کے اندر کچھ چیزوں کی اہمیت ہوگی، کچھ کی امپورٹنس ہوگی، کچھ کو آپ کہتے ہوں گے کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے بہت اچھی ہے اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ پروفیشنل لائف کو میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پروفیشنل لائف ایسی ہو کہ جس کے اندر جھوٹ اور دغا اور فریب اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری پروفیشنل لائف ایسی ہو کہ اس کے اندر مجھے پاپولیرٹی ملے تو پھر اس کے مطابق چیز تلاش کرنی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ میں اپنی جو ویلیوز ہیں، میں اپنا حجاب کرتی ہوں تو حجاب کر سکوں، یا آپ حجاب نہیں کرتی تو میں حجاب کے بغیر رہ سکوں، یا جس بھی طریقے سے آپ نے جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں وہ پرسنل ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، وہ کوئی سی بھی انداز کی ہیں تو آپ کی اپنی تو اس کے مطابق آپ چیز کو سیٹ کریں گے اور وہ ڈیزائن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اور وہ ساری کوالٹیز آپ کے اس کام کے اندر، آپ کے اس کریئر کے اندر موجود ہوں گی۔ اگر یہ اس میں موجود ہوں گی اور وہ ڈیزائن اس کے مطابق سیٹ ہوگا تو پھر اس چیلنجنگ اور اس فاسٹ فیوچر کے حوالے سے دنیا کے اندر جو ایک سوشو ٹیکنیکل ہو چکی ہے تو اس کے اندر آپ بڑے آرام سے سروائیو کر سکیں گے، کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار مضامین موجود ہیں۔ اگر آپ ایف ایس سی کے بعد کی بات کریں تو تقریباً اس وقت تقریباً 500 کے قریب آپ کے پاس بی ایس پروگرام آفر ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آفر ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں جو پروگرام آفر ہو رہے ہیں ان کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کے ادارے موجود ہیں، ہر طرح کی آپ کے پاس۔ شرط یہ ہے کہ آپ جس بھی سطح پر ہیں اچھی محنت کریں۔ یاد رکھیں کہ اس میں بھی کمپٹیشن بہت سخت ہے۔ آج کل مارکس کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہوتا، آپ کو مارکس بھی لینے ہیں اور اپنی لائن میں بھی رہنا ہے۔ اگر آپ اپنی لائن کو چھوڑیں گے تو بھی ناکامی آپ کے سامنے آئے گی، اور اگر آپ مارکس کو ڈاؤن کریں گے تو بھی آپ کے سامنے ناکامی آئے گی۔ آپ لائق بہت ہیں، بہت کریٹیو ہیں، بہت قابل ہیں، بہت آئی کیو ہائی ہے، لیکن مارکس اچھے نہیں ہیں تو داخلہ نہیں ملے گا۔ اور اگر داخلہ مل گیا، آپ کے مارکس بہت ہائی آ گئے، داخلہ بھی ملتا ہے، لیکن آپ نے اگر فیلڈ صحیح نہیں لیا، آپ نے کریئر صحیح نہیں لیا، اپنے فیوچر کو ڈیزائن ٹھیک نہیں کیا تو بھی خرابی ہو جائے گی۔ تو اصل بات جو آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جیسے وہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن کے جو شرٹ کے اوپر کا ڈیزائن ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیز ہم دیکھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں ساتھ میں گئے بھائی سے، بہن سے، والدہ سے، والد سے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ بیٹا اسی طرح فیوچر کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سوچ بچار اچھا ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ اسی اپروچ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر کامیاب ہوگا، اور آپ کا فیوچر کا جو ڈیزائن ہوگا وہ آپ کو اس کا میٹھا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔